واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا جانے کوئی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آنکے وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی روح انصری سے پرواز کر لی جاتی ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے بھائی بھی روتا نظر آتا ہے، بہن بھی روتی نظر آتی ہے، ماں بھی بے چین و بے قرار ہوتی ہے، ہر ایک افراد روتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب اس کی زندگی میں وہ جوانی کے عالم میں اگر وہ تجارت کو جاتا ہے، دھندا کرنے جاتا ہے، آفس یا فیکٹری یا مائنڈ پہ جاتا ہے، ادھر تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے، ماں بھی فون کرتا ہے، اے میرے لگتے جگر کہاں چلے گئے ہو، ماں بھی فون کرتی ہے، اے میرے آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور کہاں چلے گئے ہو، ہم کھانا لے کر بیٹھے ہیں، اگر تم آ جاؤ تو ساتھ میں کھانا کھا لے، سبحان اللہ۔ ادھر بیوی انتظار کرتی ہے، اے میرے صاحب سرتاج ہم بڑے انتظار کر رہے ہیں، تم کتنی دیر سے آؤ گے؟ وہ کہتا بس میں تھوڑی ہی دیر میں آنے والا ہوں۔ لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے ادھر آواز آتی ہے انتقال تو ہو گیا ہے، اسے جلدی غسل دیا جائے، اسے جلدی کفن پہنایا جائے، اسے جلدی خوشبو سے معطر معمر کیا جائے، اور اسے کفنانے دفنانے میں دیری نہ کرنی چاہیے۔ تو ادھر آواز آتی ہے ایک وقت وہ تھا بے چین و بے قرار ہوا کرتا تھا، لیکن آج اتنی جلدی کیوں مچاتے ہو، اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے دفنانے میں دیری نہ کیا جائے، پھر اسے نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، خوشبو سے معطر معمر کیا جاتا ہے، پھر امام صاحب سے کہا جاتا ہے امام صاحب کفن کے اوپر کلمہ طیبہ لکھ دو، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو، سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان یہ ہے انتقال کرنے والا اگر گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، خطا کار ہے، اس کے سینے مقدس پر کلمہ طیبہ لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ لکھا جاتا ہے، اور کلمہ طیبہ لکھنے کے بعد اسے کفن پہنایا جاتا ہے، کفن پہنانے کے بعد اسے چار کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن اٹھانے سے پہلے ادھر بہن بے چین و بے قرار، ادھر ماں بے چین و بے قرار، ادھر بھائی رو رہا ہے، ادھر دادا رو رہا ہے، ادھر نانا رو رہا ہے، ہر ایک افراد روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی مجمع میں آواز آتی ہے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس نے ابھی حج نہیں کیا ہے، ابھی اس نے عمرہ نہیں کیا ہے، ابھی اس نے گنبد خضرا نہیں دیکھا ہے، اس لیے اسے جلدی کیا جائے کہ ابھی کملی والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اس لیے جلدی کرنی چاہیے۔ پھر اسے چار کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے، کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی درود پاک پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اللہ اکبر پڑھتا ہوا، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے، لیکن کچھ لوگ تو دنیا داری گفا سفا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تیری میری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں میں کہتا ہوں جنازے میں جب چلو تو درود پاک پڑھا کرو، کلمہ طیبہ پڑھا کرو، کلمہ شہادت پڑھا کرو، جو تمہیں آئے وہ ورد کیا کرو، دنیا داری باتیں نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے بھی کوئی کندھا لگا جائے، مرد مومن سنی مسلمان ہے، اس کا جنازہ اگر جا رہا ہے تو رک کے کندھا دے دیا کرو، اس لیے کہ تم اس کو کندھا دو گے تو کل تمہارا بھی کندھا کوئی دے جائے گا، سبحان اللہ۔ چار کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے اور رواں دواں ہوتے ہیں، قبرستان کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ قبرستان میں پہنچ جانے کے بعد جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، آواز آتی ہے امام صاحب آگے تشریف لائیے۔ جب امام صاحب آگے تشریف لاتے ہیں کے بعد اعلان ہوتا ہے امام صاحب نیت بتا دیجئے۔ بندر جو ہے امام صاحب نیت بتاتے ہیں، نیت کی میں نے اس میت کی نماز جنازہ فرض کفایہ، چار تکبیروں کے ساتھ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے امام کی اللہ اکبر ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، پھر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، پھر تیسری تکبیر کا مقام آتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے مولا مغفرت فرما، حینا
میت کا نام تو بعد میں آتا ہے، پہلے حیتنا آتا ہے، یعنی میرے پیچھے حیات لوگ کھڑے ہیں، اے مولا ان کی مغفرت فرما، سبحان اللہ۔ وہ میتنا، میت کا مقام پھر بعد میں آتا ہے، اے مولا میت کی بھی مغفرت فرما۔ وہ شاہدنا، یا جو شاہد ہے ان کی موجود ہے ان کی مغفرت فرما۔ وہ غائبنا، یہاں سے جو غائب ہے ان کی مغفرت فرما۔ وہ ذکرنا، اے مولا جو تیرے ذکر میں مشغول ہے ان کی بھی مغفرت فرما۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، پھر نمازی جنازہ ہوتا ہے، جایا جاتا ہے، قبر کے قریب لے جایا جاتا ہے، قریب کے قبر قریب لے جانے کے بعد اس میں اتارا جاتا ہے، اور پھر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اور کوئی درود پاک پڑھتا ہے اسے اتار دیا جاتا ہے، کوئی کلمہ شہادت پڑھتا ہے اسے اتار دیا جاتا ہے، پھر آواز آتی ہے لاؤ صاحب عہدنا ما لاؤ، عہدنا ما لاؤ، ما لگا دیا جاتا ہے، پھر تختے لگائے جاتے ہیں، ماموں کہتا ہے یہاں مٹی لگاؤ، دادا کہتا ہے یہاں مٹی لگاؤ، بھائی کہتا ہے یہاں مٹی لگاؤ، پھر آواز آتی ہے آؤ صاحب مٹی دے دو، آؤ صاحب مٹی دے دو، یہ کہتے ہیں نا، پھر ہر ایک انسان اپنے مٹھیوں میں مٹی بھرتے ہیں، لیتے ہیں مٹی، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک انسان یہی پڑھتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کے حوالے کر دیا۔ پھر آخر کی آیت کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے حوالے، اور پھر واپس اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو مر گیا، مر کر مٹی میں مل گیا، نہیں، ہمارا ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ کچھ لوگ تو معاذ اللہ نبی کے لیے بھی کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، نبی زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ ایک سنی جب دنیا سے انتقال کرتا ہے اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، اسے دفنایا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد پھر بھی وہ اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے، تبھی تو ہم قبرستان جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تاکہ وہ ہمارے سلاموں کو سنتے بھی ہیں اور سلاموں کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔